بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ بے شک بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے۔ وہ ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ بے شک تمہیں پتہ ہے جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے نا، تب میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے اگر یقین مضبوط ہو تو۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا، تب دین دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عاجزی ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ ہر لمحے میں خدا کی طرف سے ہزاروں پیغامات ہوتے ہیں۔ اگر تم 100 مرتبہ بھی پکارتے ہو اے خدا، تو وہ 100 بار جواب دیتا ہے کہ میں یہاں ہوں۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ صرف پیسے کا ہونا ہی رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو خوبصورت ہو وہ خوب سیرت بھی ہو۔ کام کی چیز اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ جس شخص سے محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا سننے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر دل ہی دل میں دعا مانگے تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی لکھی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ جو تمہارا نہیں ہے اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔
زمانے کی گردش سے دل برداشتہ نہ ہو، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ختم کر جاتی ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جس سے جتنا بھی جس حد تک بھی تعلق ہو اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں، منافقت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے، مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کرواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ درد سب کے دل میں ہے، فرق یہ ہے کہ کوئی لکھ رہا ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے۔ یا اللہ، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ آمین۔